اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 محرم الحرام ہے۔ کل پوری امت نے یوم عاشور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اور غم کے ساتھ منایا، لیکن 11 محرم الحرام سے یوم عاشور اور سانحہ کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک مومن اور مسلمان کا اصلی کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کس انداز کے ساتھ پورا سال فکر حسینی کو اپنائیں اور یزیدیت کو شکست دیں۔ اس حوالے سے میں کچھ تاریخی پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کی جو آفاقی تاریخ تھی یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ یعنی غار حرا کی خلوتوں سے جو شروع ہوتی ہے اور خلافت راشدہ کا تسلسل، اسلامی فلاحی ریاست، دنیا میں ایک عالمگیر مساوات اور عدل و انصاف کا نظام، یہ جا کے اختتام ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر۔ امام پاک کی شہادت کے بعد اب اسلام کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں۔ مثبت تاریخ کا جو دائرہ ہے وہ سانحہ کربلا کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکلتا ہے، جنہوں نے باقاعدہ ایک اسلامی روحانی خانقاہ بنائی، جس کو خانقاہ گریہ بھی کہا جاتا ہے، کہ امام علی مقام کے شہزادے نے واقعہ کربلا کے بعد اذہان کی بالیدگی اور روح کی تطہیر پہ زیادہ کام کیا۔ یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ اب خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے، اور اتنے بڑے قربانی اور اتنے بڑے سانحے کے بعد اب اگر اسلام کی نشاط ثانیہ کا ہم نے کام کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کا کام کرنا ہے، تو ہمیں انفرادی طور پر سینوں کی تطہیر اور اذہان کی بالیدگی پہ کام کرنا ہوگا۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ سوچ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ کے تقریباً سارے اماموں کے استاد مانے جاتے ہیں، دنیا میں جو کثیر افراد اور دنیا کی ایک مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد جو فقہی لیجسلیشن میں اسلامی تشریعات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکار ہے، تو امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہاں سے یہ تاریخ کا دائرہ اس سمت چل پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے انفرادی طور پر دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، علم کی شمع روشن کی، عرفان کے دیپ جلائے، اذہان کی بالیدگی پہ کام کیا، تو انہوں نے امت کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کیا۔ ان لوگوں کی محنت سے اسلام دنیا کے چاروں براعظموں میں پھیل گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرمدی نغمہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں چھا چکا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن وہ انتہائی تلخ باب ہے جو یزید کی طرف مڑتا ہے، کہ اس نے ملوکیت کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ بادشاہوں کی لڑائی، بادشاہوں نے اسلام کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ فتوحات اپنے مادی وسائل کے لیے تو کرتے رہے، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے اسلامی تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بہت ہی کم نصیب ہوئے ہیں۔ اب ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم تاریخ کا دائرہ امام زین العابدین کی طرف جوڑتے ہوئے اسلام کی فلاح کے لیے انفرادی طور پر کام کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں
हमारी जो है वो तरक्की है। और दूसरी तरफ अगर हम अमूर सुल्तनत की तरफ जाते हैं तो फिर हमें इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत का अमली नमूना बन के दिखाना होगा कि कहां हमने इमाम आली मकाम इमाम हसन की तरह इस्लाम और मुसलमानों के वसी तर मुफाद की खातिर सुलह करनी है और इस्लाम के झंडे को बुलंद करना है, और कहां इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे चलते हुए, उनके तरीका एकार पे चलते हुए हमने दुश्मन को मैदान में आकर ललकारना है, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा करना है, और इस्लाम की सरबलंदी के लिए हमने ऐसा अजीम शान कारनामा सर अंजाम देना है कि करबला हर सिमत में ये रास्ता दिखाता हुआ नजर आता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिसने भी जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहा, जिसने भी किसी जाबर जालिम और मुतलकल अनानियत पसंद हुकूमत को तोड़ने के लिए काम किया और इस्लामी फलाही रियासत के लिए काम किया, तो ये क़यामत के दिन हुसैन अलैहिस्सलाम के काफले में शामिल होंगे। और मैं समझता हूं कि यही काफले चलते चलते इमाम मेहदी पाक अलैहिस्सलाम तक जाएंगे और इमाम मेहदी इस्लाम का जो परचम है वो पूरी दुनिया तक लहराएंगे। यानी खैर की जितनी भी तहरीकें हैं ये इमाम मेहदी के साथ आखिर में शामिल हो जाएंगी जो इमाम पाक के फर्जंद हैं। दूसरी तरफ जिसने भी अपने ओहदे को, अपने इक्तदार को, अपने जाओ मनसब को इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुर्बान किया, और मैं समझता हूं ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम ही कर सकते थे कि सुलह कर ली, अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए कि इस्लाम की सरबलंदी हो जाए, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। तो आज अगर कोई इंसान सुलह करता है, अपने इख्तियारात को छोड़ देता है, अपने इक्तदार को छोड़ देता है, अल्लाह की रजा की खातिर, मुसलमानों की खुशनुदी के लिए, मुसलमानों की सरबलंदी के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए, तो क़यामत के दिन वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल होके जन्नत में चला जाएगा। आज के दौर में हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारे हुक्मरानों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी अपनी अनानियत को कुर्बान करना होगा, अपने मर्ज़ तकद्दुस को पसे पुष्ट डालना होगा और इस्लाम का सोचना होगा, इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करना होगा। जब हम इस सिमत चल पड़ेंगे, जब हमारा दायरा इस तरफ बहना शुरू हो जाएगा, तो फिर देखेंगे कि कैसे मुसलमान भी तरक्की करते हैं, इस्लाम भी तरक्की करता है और हम कामयाब और कामरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आलमगीर मसला जो गजा में इंसानियत का खून बह रहा है, जहां पूरी दुनिया की मैं समझता हूं कि गैर मुस्लिम अवाम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हुक्मरान, क्योंकि गैर मुस्लिम अवाम तो खुलकर एहतिजाज कर रही है, वो गजा के मजलूमों के साथ खड़ी है, लेकिन तागूत के चंद लोग जो सब मज़ाहिब को बदनाम कर रहे हैं, वो एक ऐसा चरबा बन चुका है ताकत का, ये तागूत का, ये लोग मिलकर अमेरिका और इस्राइल फलस्तीन के उन मजलूम इंसानों को जला रहे हैं। जो वीडियोस आ रही हैं आप देखते हैं कि किस तरह बच्चों को जलाया जा रहा है, खेत और खलियान बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत हाल में हुसैनी फिक्र और हुसैनी अलम बुलंद करने की सोच है। हमें हुसैनियत का रास्ता यहां पे अपनाना होगा, खास करके जो मुसलमानों को लीड कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, वो हुसैन अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत पे अमल करते हुए वक्त के इन तागूतों, इन यजीदों से टकरा जाएं और गजा के मजलूम मुसलमानों की आजादी के लिए कुछ काम कर सकें, उनके जुल्म से, जो इस्राइल का जुल्म है उससे उनको निजात दिला सकें। अगर हम इस तरफ चलने में कामयाब हो जाए तो हम फिक्र हुसैनी की तरफ भी चले जाएंगे। लेकिन अफसोस आज की उम्मत के लिए, आज के मुसलमान के लिए और आज के मुस्लिम हुक्मरान के लिए कि जहां हमें लड़ना होता है हुसैन की सुन्नत पे चलते हुए, वहां हम सुलह करते हैं, वहां हम नजरें नीची करके मफादात का सौदा करते हैं, वहां हम मज़ाकरात करते हैं और अपनों के साथ
جہاں پہ امام حسن علیہ السلام کی سوچ پہ چلتے ہوئے ہمیں صلح کرنی چاہیے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں اپنا نفس قربان کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، وہاں ہم لڑائیاں لے رہے ہیں، اپنوں کو ہم قربان کر رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہم صلح نہیں کر رہے، اپنوں کو ہم معاف نہیں کر رہے، لیکن غیروں کے سامنے ہم بچھے جا رہے ہیں، تو یہ پھر حسینیت والی سوچ نہیں ہے، یہ حسن پاک والی سوچ نہیں ہے، بلکہ اس کے تانے بانے یزیدیت کے ساتھ ملتے نظر آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان پہ تو حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت کے گیت گاتے رہے، لیکن ہمارے دل اور ہمارے افعال جو ہے یہ یزیدیت کی سوچ کے پیروکار ہوں، یہ یزیدیت کے راستے پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، تو پھر ہمارا انجام منافقوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم نام تو حسین اور حسن پاک کا لے رہے تھے لیکن کام یزیدیوں اور شمر جیسے کر رہے تھے۔ ایسا نہ ہو، اگر اس طرف ہم نکل گئے تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، ہمیں فلاحی ریاست کے لیے، ہمیں عدل و انصاف کے لیے، ہمیں مساوات کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل پیرا ہونا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ایک شہزادہ سر سے لے کے ناف تک میری مثل ہے، میری شبیہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ناف سے لے کے پاؤں تک مجھ جیسا ہے۔ صحابہ کرام ان دونوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا لطف لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر جس طرح یہ شہزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ جیسے تھے، اسی طرح باطنی طور پر بھی یہ اسلام کا نظام ہے کہ فکری طور پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہمیں امام حسن پاک اور امام حسین پاک دونوں کی سیرت کو ملا کے پڑھنا ہوگا، دونوں کی سیرت کو ملا کے سمجھنا ہوگا کہ کہاں کہاں مذاکرات کرنے ہیں، کہاں کہاں ٹیبل ٹاک کرنی ہے، کہاں کہاں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، کہاں اپنے منصب کو قربان کر دینا ہے، اور کہاں حسین کی طرح سب کچھ لٹا کر اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مساوات کے لیے، عدل و انصاف کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس راستے پہ چل پڑیں، آج بھی چل پڑیں، تو ہماری منزل دور نہیں ہے، لیکن اگر صرف زبانوں کے دعوے ہوتے رہے تو پھر ہم کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ میں آج کے نوجوان سے یہ گزارش کروں گا، امت کی جو اٹھتی جوانیاں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے لسانیات، فرقہ پسندی، تفرقہ بازی اور مسلمانوں کو توڑنے والے راستے سے ہٹ جائیں، امام حسن پاک کے راستے پہ چلتے ہوئے صلح کی طرف آئیں اور معاف کرنے کی روش اپنائیں، دوسروں کو سپیس دیں۔ جو بندہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کی مسلمانیت کا احترام کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں تو اختلافات اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے رکھیں، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، فسادات کی طرف نہ جائیں، امت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسری طرف جو طاغوتی طاقتیں ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر حسین کا راستہ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ حسین نے کون سا راستہ اپنایا ہے طاغوت کے آگے۔ اگر اس راستے کی طرف چل کے، یعنی ایک طرف ہمیں سختی دکھانا ہوگی، ایک طرف ہمیں نرمی دکھانا ہوگی، یوں ایک اسلامی فلاحی ریاست کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی جائے گی۔ یہ جو میری باتیں ہیں یہ عوام کے لیے بھی، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، ہمارے جوانوں کے لیے بھی اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی، سب کے لیے میرا ایک درد بھرا پیغام ہے۔ دعا کریں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فکر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پوری امت مسلمہ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔